گفتگو کا آغاز کریں گے مفتی صاحب آپ سے۔ مفتی صاحب، پانی جیسی عظیم نعمت، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہے ہیں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں، یعنی ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اور ایک تو پانی کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمائے گا، اور آج کے دور میں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان قدرتی وسائل میں سے خاص طور پر پانی کی، پینے والے پانی کی جو نعمت ہمارے آس پاس سے کم ہوتی جا رہی ہے، کتنا ضروری ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک ملک کا باشندہ ہونے کے اس کا خیال رکھا جائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم، میں اپنی گفتگو میں یہ ایک سماجی موضوع ہے، اور سماج کو، سوسائٹی کو، معاشرتی زندگی کو پانی کی اشد ضرورت بھی ہے۔ میں اس کو ایک دو تین حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ کسی زمانے میں مجھے اس پر کچھ لکھنے کا موقع بھی ملا۔ ایک تو یہ ہے کہ پانی ایک عظیم نعمت ہے، اور دنیا یعنی کائنات کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آگ، پانی، مٹی، ہوا کے بغیر ناممکن ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز ہے، جاندار ہے، اس کو آپ زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ان چار چیزوں کا، عناصر اربعہ کا ہونا ضروری ہے۔ نعمت تو اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، کہ ہم نے پانی کو اس وجہ سے بھی نازل کیا کہ اس کے ذریعے سے ہم بہت ساری چیزوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ بارش کو آپ لے لیں، کئی چیزوں کی صفائی بارش کے ذریعے سے ممکن ہوتی ہے، وہ میرے اور آپ کے ذریعے سے ممکن نہیں ہو سکتی۔ ایک کہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم جو ہے وہ مجھے اور آپ کو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس نعمت کو تم قدر کی نگاہ سے دیکھو۔ مثلا سورۃ الملک کی آخری آیت ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر رات کے وقت میں تم سو جاؤ اور اس پانی کو میں نیچے لے جاؤں تو کون سی ایسی ذات ہے جو اس پانی کو اوپر بہتا ہوا لے کر آئے؟ بہتا ہوا، چشمے بہہ رہے ہوتے نا۔ مطلب یہ ہے کہ اس پانی کو اللہ کریم جو ہے جب اوپر سے اتارتے ہیں تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ماء بقدر، کہ میں اس کو اندازے سے اتارتا ہوں۔ یہ گزشتہ دنوں میں کچھ بہت زیادہ وہ بادلوں سے پانی نیچے آیا، ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر میں اس کو زمین میں ٹھہراتا ہوں۔ اللہ کریم خود چونکہ میرے لیے اور آپ کے لیے اتنے حوض بنانا ممکن نہیں ہے۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اس پانی کو لے جانے پر بھی ہم قادر ہیں۔ جس نعمت کو آپ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تو اللہ کریم اس نعمت کو کیا کر لیتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں۔ تو ایک اجتماعی ذمہ داری ہماری یہ ہے، مثلا ہم پنجاب کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس 5 دریا ہے، دریائے جہلم ہے، راوی ہے، ستلج ہے، اسی طریقے سے چناب ہے، سندھ ہے۔ یہ ایک 5 جگہ پر جا کر پھر یہ دریائے سندھ میں ضم بھی ہو جاتے ہیں، ہم ڈیم بھی بنائیں۔ ایک تو یہ بات، یہ تو حکومت وقت سے ایک التماس ہے۔ اور ایک انفرادی طور پر جو آپ نے یا محترمہ نے اشارہ کیا، مثلا وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی انہوں نے روایت نقل فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گزارش بھی کی کہ آقا کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں، وضو میں بھی اسراف ہے۔ وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ ایسے 1-2 بالٹی سے پانی بھر کے نہ یوں واپس پھینکنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، آپ کی عادت بن جائے گی۔ تو اب ہم انفرادی ذمہ داری کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ مثلا ہم گاڑیاں دھوتے ہیں تو وہ بالٹی کے ذریعے سے آپ دھو لیں، صحن مائیں بہنیں دھو لیتی ہے، وہ بالٹی کے ذریعے سے دھو لیں۔ میں اور آپ مذہبی طبقہ یا کوئی بھی وضو کرتا ہے تو اگر وہ نل کو اس وقت وضو کھول دے کہ جب وہ عضو کو دھونا چاہیں، لیکن وہ مسح کرنا چاہتے ہیں، مسواک کرنا چاہتے ہیں، وہ کھول کے جناب من وہ مسح کرنا چاہتے ہیں اور وہ کوئی، تو اس کو بند کر دیں۔ اسی طریقے سے میں اور آپ اپنے گھر کو دھونا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہم یہ خیال کریں۔ پھر پانی کے مسئلے میں انفرادی طور پر خواتین گھروں کے اندر کپڑے دھو رہی ہوتی ہے، اب وہ کپڑے کو انہوں نے صابن بھی لگانا ہوتا ہے لیکن نل کا کھلا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے انفرادی بھی، اجتماعی بھی، ہم اگر ان چیزوں کا خیال کریں گے اللہ کریم اس نعمت کو بڑھائیں گے۔ اور ناقدری ہوگی تو جیسے اب آخری بات عرض کر دوں، بہت سارے ایریاز ایسے ہیں ہمارے قریب میں کہ کروڑوں کا گھر بنایا،
पानी न होने की वजह से लोग हिजरत करने पर मजबूर हैं। हमने बलूचिस्तान में, मैंने ख़ुद देखा, सिंध में ऐसे इलाके देखे कि यकीन जानिए कि एक ही जगह से जानवर भी पानी पी रहे होते हैं और जनाब इंसान भी और बच्चियां भी उधर से पानी क्या कर रही होती है। हम सिप भी गए, हमने वहाँ देखा डाडर में, हरनाई में, ये मैं उन जगहों का नाम ले रहा हूँ कि वहाँ पर इस तरीके से लोग बारिश के पानी का मुंतज़िर होते हैं। तो जिनके यहाँ ये नेमत है उनको चाहिए कि इसको कदर की निगाह से ये मुफ्ती साहब फरमाइएगा कि माशाल्लाह से गौर व फिक्र आप भी करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, तो पानी का जो मसला है इसको देखते हुए पाकिस्तान कैसे इस पर काम कर सकता है इनफरादी तौर पर भी, और गवर्नमेंट का इसमें ज़्यादा रोल हो सकता है, और उसी ने वाटर रिजर्वायर बनाने हैं और ऐसे पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए कौन कौन से इक़दाम हैं जो आपके नज़दीक उठाए जा सकते हैं? मेरे मोहतरम बहुत अहम सवाल है। मैं माले में मालदीव में कोई 14 दिन रहा, ठीक है, तो वो कोई 1200 जज़ाइर है और उनमें से वो 200 जजीरे आबाद हैं। उनके पास पानी नहीं है। पानी तो है, वो समंदर का है, और समंदर के पानी को अल्लाह करीम ने जो है वो नमकीन बनाया है, और वो लॉजिक है कि नमकीन इसलिए कि ताकि समंदर के अंदर कोई भी चीज़ मर जाए, कुछ भी हो जाए तो वो बू ना हो। ये नमक को जैसे हम इस्तेमाल करते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, मैंने उनको बड़े करीब से देखा, वो ये करते हैं कि उन्होंने जितने अपने घर ऊपर बनाए हैं, एक तो उन्होंने उनको ऐसे बनाया है जैसे किसी ज़माने में हमारे इलाके में वो टीम नुमा चादरें जो लोग अभी भी नॉर्दर्न एरिया में है, बिल्कुल है। और फिर आखिर में ना उन्होंने ऐसे पाइप लगाए हुए हैं, तो फिर जनाब मन वो मुकम्मल बारिश के पानी को ज़ाया नहीं होने देते। और ये आपसे अर्ज़ कर दूं कि जो बारिश का जो पानी है ना, वो हम अपने मुल्क में यूज़ नहीं करते। सबसे ज़्यादा बेहतरीन पानी तो बारिश का है, साफ़ है, सुथरा है। मुझे एक हदीस याद आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वे से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आप बारिश के कतरों को ना अपने मुबारक जिस्म के साथ मलने लगे। ये अबू दाऊद की रिवायत है। तो हज़रात सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप क्या फरमाने लग गए हैं? तो आका ने फरमाया, ये अभी अभी बराह रास्त अल्लाह की तरफ से आया है, मेरा जी चाहता है ये मेरे जिस्म के साथ टच हो जाए, ऊपर आया है। कुरान की मिसाल भी उलमा इसी से देते हैं। तो इसी तरीके से हम मसाजिद में वज़ू करते हैं। मसलन आप यकीन जानिए मसाजिद के साथ ही अगर बाहर कोई हमने बागीचा सा बनाया है, तो इसी वज़ू के पानी को अगर हम बागीचे की तरफ ले जाएं तो उस बागीचे को साफ़ पानी की ज़रूरत भी नहीं होगी, और उधर जो करीब में बोर होगा वो बोर भी कभी खुश्क नहीं होगा, चूँकि यही पानी किधर जाएगा, ज़मीन में। इसी तरीके से हम अपने घरों को आम तौर पर जो ऊपर बालाई मंजिल है उसको हम चिप्स करा लेते हैं। सिर्फ सफाई करने की ज़रूरत है, उसको हम साफ़ और सुथरा कर लें। बारिश का जितना पानी है वो हम आराम से उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कई तरीक़े हैं, बस इंसान कुछ करने पर आ जाए। बिल्कुल। मुफ्ती साहब की जानिब बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब, रास्ते के जो हकूक़ हैं वो कौन कौन से हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हम सूरह फातिहा के अंदर ही हर शख्स जो है ये दुआ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, रास्ता तो रास्ता है। और कौम सबा को अल्लाह करीम ने ये भी इरशाद फरमाया कि मैंने जहाँ उन पर बहुत सारी नेमतें अता फरमाई, उनमें से एक नेमत मैंने उनको ये भी दी कि मैंने उनको खुले रास्ते दिए। ये जो रास्ता है ये एक नेमत है, आप मंजिल तक इसी के ज़रिए से पहुँचते हैं। रास्ता जो है ये कायनात का एक हुस्न है। अगर रास्ता ना हो, यानी आपके घर तक रास्ता नहीं होगा, मैं नहीं पहुँच सकूँगा। शहर तक रास्ता नहीं होगा तो मैं नहीं। किसी शहर को अगर आप तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं तो उसको आप रास्ता देंगे। अब ये जो रास्ते के जो हुकूक़ हैं ये ख़ुद हदीस है कि हज़रात सहाबा इकराम फरमाते हैं, हम बैठ जाते थे बाहर, जैसे हमारे यहाँ देहाती माहौल में लोग असर के टाइम शाम के करीब सूरज गुरूब होने से पहले बैठ जाते हैं, तो आका ने फरमाया मत बैठो। तो उन्होंने गुजारिश की कि आका इसके बग़ैर मुमकिन नहीं है, हम कोई गपशप भी लगा लेते हैं, कोई गुज़रने वाला है तो उससे कोई बातचीत, कोई खाना खा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। आका ने फरमाया चलिए अगर बैठना ज़रूरी है तो फिर रास्ते का हक़ दो। उन्होंने गुजारिश की आका आप बताएं, तो फिर आका ने फरमाया रास्ते का हक़ ये है निगाह को नीचे रखना। कोई आदमी आपसे रास्ता पूछे
یہ لطیفے بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں شال بھی یوں ہے، اچھا جناب من، تو آپ نے اس کو راستہ بتانا، چونکہ حدیث میں آتا ہے راستہ بتانا ایک غلام کے آزاد کے برابر اجر ہے، راستہ بتانا صدقہ ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کسی شخص کے پاس کوئی سواری ہے اس کے ساتھ مدد کرنا، مطلب سامان اس کے ساتھ اوپر کر لینا یہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ بڑے ملعون ہیں جو راستے میں پیشاب کریں اور سایہ دار جگہ پر پیشاب کریں، اور آپ یقین جانیے میں اس طبقے کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں ویسے وہ مجھے معاف بھی کر دے، ڈرائیور طبقہ لے لیں، کوئی بھی لے لے، یا موجودہ دور میں کوئی شوگر کا مریض ہے تو وہ کوئی جگہ نہیں دیکھتا جہاں لکھا ہوتا نا یہاں پیشاب کرنا منع ہے، تو ہماری قوم کی یہ عادت ہے ہم نے ادھر ہی پیشاب کرنا ہے، یعنی آپ اندازہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ، وہ فرماتے ہیں آقا کے ساتھ ہم ایک غزوے میں شریک ہوئے اور ہم واپس آئے، راستے میں ہم سب نے خیمے ڈالے، تو کچھ دوستوں نے خیمے جو ہے وہ راستے میں نصب کر دیے، تو آقا کو جب پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ یہ راستوں سے خیمے اٹھا دیں ورنہ ان کا جہاد میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ اکبر، کہ یہ جو لوگ میرے ساتھ جہاد میں شریک رہے ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اب میں اور بات مختصر کر لیتا ہوں میرے محترم، کئی مرتبہ ہمارے دکاندار بھائی فٹ پاتھ کو ہی ہڑپ کر دیتے ہیں جی، کئی مرتبہ وہ راستہ ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ راستہ چھوڑو، میں اور آپ مکان کو آگے لے جاتے ہیں، راستے کو ہی کیا کر دیتے ہیں، ہڑپ کر دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ راستے میں ہم کھدائی کر لیتے ہیں، کئی مرتبہ جناباً راستے میں ہم وہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تکلیف دہ ہے۔ آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے اور یہ بخاری کی روایت ہے کہ ایمان کے جو ہے وہ 70 کے قریب درجے ہیں، اور ان میں سے جو اوپر کا جو درجہ ہے فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے، اور جو نچلا درجہ ہے وہ اماطۃ الأذى عن الطریق صدقہ، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ آقا جب معراج کے موقع پر گئے، آقا فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو جنت میں دیکھا خوش ہوتا ہوا، اس نے اور کوئی کام نہیں کیا تھا، صرف اس نے وہ ٹہنی ہٹائی تھی جو ٹہنی لوگوں کے لیے تکلیف کے لیے۔ اب میرا دکاندار بھائی جو ہے وہ گھر توکل نہیں ہے، اللہ پر ٹرسٹ نہیں ہے، وہ اپنا سارا سامان باہر رکھ لیتا ہے، دن کے وقت میں 1000 آدمی یوں گھوم کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ پبلک پراپرٹی ہے، یہ ہم نے پی ایچ ڈی میں پڑھا، یہ راستہ پبلک پراپرٹی ہے، اس کو میں جناب من ٹائلیں لگا کے اس کو، آپ راستے میں کوئی گاڑی کھڑی کر لیتا ہے، آپ جناب من اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو راستے کو غلط پارکنگ، یہ بھی بہت ٹریفک کی قوانین کی پاسداری نہ کرنا۔ میں غلط پارکنگ پر آپ کو واقعہ سنا دوں، بات ختم کر دوں۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی رحمہ اللہ، وہ انہوں نے لکھا کہ میں امریکہ میں ایک مسجد میں نماز جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، وہاں کچھ نوجوان رضاکارانہ طور پہ نا وہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ آئے ہوئے تھے، وہ سیدھے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا مفتی صاحب ہمیں خوشی ہے کہ آج آپ تشریف لائے ہیں، لیکن آپ سے ایک ہی گزارش ہے، یہاں پر ہر آدمی یہ کہتا ہے بس تکبیر اولا مس نہ ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ گاڑی وہ کہاں کھڑی کر رہا ہے۔ کئی مرتبہ میں محلے میں گاڑی کھڑی کر لیتا ہوں اور آگے پیچھے نکل جاتا ہوں، آپ نے باہر نکلنا ہے، بزرگوں کو ہاسپیٹل لے کر جانا ہے، کوئی ڈائلائسس کا مریض ہے، ایک گھنٹہ آپ ادھر انتظار میں ہیں، وہ صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں بڑے مزے سے اور وہ شنواری پہ کھانا کھا رہا ہے۔ یہ راستے کا حق ہے کہ آپ پارکنگ کہاں کریں گے؟ دیکھیں یہ غلط، یہ اشاروں کو ہم کراس کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے کتنے جارحانہ ہم جناب من وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے لیے ہم وہ تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو میرے محترم اس کے تو بہت سارے حقوق ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اس پر نظر ڈالیں۔ بہت اہم موضوع ہے، اب جو ہے وہ دیکھ کے اور سن کے اس کی جو ہے وہ چیزیں پرنالا جو ہے وہ راستے پر ہی سڑک پر ہی گرانا شروع کر لیتے ہیں، یعنی ایک پائپ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوتے۔ آج کی حدیث نقل کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں نا، اللہ کریم نے ان دشمنوں کا نام قرآن میں نہیں لیا، صرف ایک کا لیا، ابو لہب کا، اور وہ صرف اس لیے لیا کہ وہ راستے میں کیا کرتے تھے، کانٹے بچھا رہے۔ اچھا دیکھیے ان کا نام لیا۔ نمبر 2 بات، یہ علماء کے درمیان میں ایک بحث ہے کہ کل قیامت کے دن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، لیکن آقا سے پہلے بھی ایک صاحب ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اچھا ہاں، کون؟ وہ پہلے، وہ حضرت بلال ہیں، یہ حدیث ہے۔ اب وہ کیسے جائیں گے بتاتا ہوں سامعین کو، آپ بھی سن لیں، اہل علم بھی تشریف فرما۔ وہ لگام پکڑے ہوئے ہوں گے، تو جب وہ لگام پکڑے ہوئے ہوں گے تو جو بندہ لگام پکڑا ہوا وہ دروازے سے پہلے ان ہوتا ہے، اور آقا اوپر تشریف فرما ہوں گے تو آقا تو ظاہر ہے آقا کی سواری اور آقا بعد میں۔ تو اہل علم نے یہ لکھا کہ یہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت، یہ فضیلت ملی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، میں نے خود حج کے موقع پر حبشی دوستوں کے ساتھ یہ کیا ہے، مطلب میں جب طواف کرتا ہوں نا، میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، ان کے آگے کوئی نہیں آتا، وہ طواف میرا 15 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت بلال کو ساتھ رکھتے تھے، یہ آقا کے گھر کے منتظم ہیں اور وہ بھی ہیں پرسنل، وہ بھی ہیں گارڈ بھی ہیں۔ تو یہ جب راستے میں جاتے تھے تو میں وہ حدیث کے الفاظ نقل کرتا ہوں، وبرن و مدرن، مٹی کا ڈھیلا یا جو بھی چیزیں آتی تھی نا، آپ اس کے اوپر ایسے پاؤں رکھ لیتے تھے، تو آقا کے لیے راستہ کیا کر لیتے تھے، تو اس راستے کی صاف کرنے کی وجہ سے اللہ نے حضرت بلال کو پہلے جنت میں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ خواتین و حضرات، سوالوں کے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سنوائیے گا جی، کون کالر ہمارے ساتھ موجود ہے؟ السلام علیکم، میں ابراہیم بات کر رہا ہوں جس کردو سے۔ میرا علماء سے سوال یہ ہے کہ یہ جو تیمم کی گنجائش ہے یا اجازت دی گئی ہے، یہ کس کس صورتحال میں دی گئی ہے؟ اور اگر جس طرح یہاں پہ سکردو میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور گرم پانی مہیا نہیں ہے، سرد پانی ہے اور کوئی بندہ بیمار ہو سکتا ہے اس سے، تو کیا اس صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے، پہلے وضو کا ذکر ہے، وضو کے 4 فرائض کا، پھر اگر فرمایا اگر تمہیں پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کر سکتے ہو۔ تیمم کا معنی ہے ارادہ کرنا۔ تو اب یہ ہے، یہ اللہ کریم نے وضو کا ایک نعم البدل مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ تو اب عذر شرعی ہے، یعنی کوئی آدمی جو ہے اس کے پاس ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، نیچے پانی تو موجود ہے، وہ بھی تیمم کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے وہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ آپ جسم کے فلاں فلاں حصے پہ پانی استعمال نہیں کر سکتے، وہ بھی تیمم کرے گا۔ یا یہ ہے جیسے آپ نے، یا سیاچن میں جو ہمارے دوست ہیں کہ بہت سخت سردی کے موسم میں وہ کہتے ہیں اگر ہم انگلیاں ڈالیں تو وہ بیچ میں ہی رہ جائے، تو یہ بھی عذر شرعی ہے۔ عضو کے تلف ہونے کا، ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، یہ لوگ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم، میں فضا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان کی داڑھی جو ہے وہ لمبی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ داڑھی تھوڑی سی مطلب شارٹ کروا دیں، تو اس کے لیے کیا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا اگر وہ شارٹ کروا دیتے ہیں؟ تو کائنڈلی اس کے بارے میں بتائیے گا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور بخاری کی ہی روایت ہے کہ وہ داڑھی جو ہے وہ 1 مٹھی کے بقدر ہو، یہ اس لیے ہم بقیہ یہ ہے کہ داڑھی حسن کی ایک علامت بھی ہے، اور بہن جی اگر یہ حسن کی علامت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ رکھتے۔ آقا کو اللہ کریم نے ہر اعتبار سے کامل بنایا، تو داڑھی بھی آپ ہی کی تھی، حضرات صحابہ اکرام نے بھی رکھی، اولیاء نے بھی رکھی۔ السلام علیکم، میں کراچی سے ایمان بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، میں نے رمضان کے شروع میں نیت کر لی تھی کہ میں رمضان کے سارے روزے رکھوں گی، کیا اس طرح پہلے ہی سب روزوں کی نیت کرنا ٹھیک ہے؟ اور اگر بیچ میں کوئی روزہ چھوٹ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، رہنمائی فرما دیں۔ جی اسامہ صاحب رہنمائی فرمائیں۔ جی رمضان کا جیسے چاند نظر آ جائے بس ٹھیک ہے، نیت ہو گئی ہے آپ کی۔ اور درمیان میں خواتین کچھ مجبوری کے پیش نظر جو ان سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، کوئی نہیں، نماز کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا ہے، نماز کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال چلے گا۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام میسم ہے، میں گلگت سے بلونگ کرتا ہوں۔ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے، تو ذرا مجھے یہ بتا دیں۔ ہمارے ہاں جو نص قطعی سے ثابت ہو، یعنی براہ راست قرآن کریم کی آیت ہو، یہ آج صبح میں نماز کے فرائض بیان کر رہا تھا تو اسی پر میں نے بات کی، تو وہ فرض کہلائے گا۔ اور جو دلیل ظنی سے، دلیل ظنی کا مطلب یہ جو حدیث سے جو چیزیں ثابت ہوگی ہم اس کو واجب کا درجہ دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی وفات پا جائے، فوتگی ہو جائے، تو ہم عام یہ سنتے ہیں کہ اس گھر میں کھانا نہیں
پکانا, چولہا نہیں جلانا 3 دن تک, اس بارے میں بھی فرمائیے. جی ٹھیک ہے. یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے, جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں, جی. اور ان کو طیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دائیں ہاتھ سے جھنڈا گرنے نہیں دیا, جی. تو پھر بائیں ہاتھ سے بھی جھنڈا, اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ یہ دونوں بازو جو ہے یہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے ان کو اٹھا لیا. ان کو اس لیے جعفر طیار ہم کہتے ہیں, طائرہ سے نا, طار یطیرو کے معنی اڑنا, 2 پروں والا. جی 2 پروں والا. تو جب ان کی خبر آقا کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل جعفر کے جو گھرانہ ہے اس کی خبر لے لو, چونکہ وہ خواتین غمزدہ ہے, وہ چولہے کے قریب نہیں آئے گی. تو میت اگر کوئی دیکھیں اسلام آباد ہے, اب اہل علم نے آپ کا کوئی یہاں پر کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے, عزیز ہی نہیں ہے, تو آپ اپنے گھر میں کھانا بنا بھی سکتے ہیں سب کچھ بھی, لیکن اگر وہ 3 دن تک جو ہے وہ عزیز و اقارب ان کے ساتھ تعاون کرے تو اسی سے محبت بڑھے گی.